وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہیں، فرمایا میری امت مصائب میں گھری ہوئی ہے، آفات سے جلا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے؟ اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے وہ باتیں بتائیں اور وہ کام آپ نے بیان کیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان میں ایک یہ کہا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ اجتماعی مال کو ذاتی مال کی طرح ہڑپ کریں گے۔ ضلع کا مال ہے، کمشنری کا مال ہے، صوبے کا مال ہے، ملک کا مال ہے، دیانتداری سے مال کو استعمال کرنا، یہ صاحب حق تک پہنچ جائے۔ یہاں نشتر میڈیکل کالج میں ایک پروفیسر تھے نور احمد نور، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، بہت نیک آدمی تھے۔ وہ کراچی گئے کسی کام کے سلسلے میں، پیچھے جو وارڈ کا بڑا تھا اسے کہا فلاں جگہ 6 یا 7 لاکھ روپیہ میں نے رکھا ہے، یہ مخیر حضرات نے دیا ہے مریضوں کے لیے۔ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آنے جانے میں موت واقع ہو جائے تو یہ چیز میری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، عام ہو رہا ہے، دفاتر میں کرپشن چل رہی ہے، حالات نازک ہیں، امت ڈوب رہی ہے۔ چھتوں پر بیٹھے ہیں لوگ، 6-6.5 لاکھ جانور مر چکے ہیں، ساری چلے جائیں روڈ پڑنیوں آپنوں عاقل، شکارپور سے ہوتے ہوئے حیدرآباد، اور پھر یہ فاضل پور ہے، ہرند ہے، داجل ہے، راجن پور، کوٹ مٹھن کے ارد گرد جگہ ہیں، ادھر توسے کے علاقے میں ہے، ریتڑا کا علاقہ، دوسرے بہت سے علاقے، زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں۔ تو مصیبت میں ہم مبتلا ہیں سب، اس لیے ہمیں اسباب بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مصیبت زدگان کی مدد کریں، اس وقت یہ ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آدمی یوں نہ سمجھے یہ اور اوپر مصیبت آتی ہے میرے اوپر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا منافقین سے کہ تم کہتے ہو میدان میں جائیں گے مر جائیں گے،
میں تمہارے گھروں میں تمہارے اوپر موت طاری کرتا ہوں، کوئی دنیا کی طاقت آ جائے جو میری بھی بھیجی ہوئی اس موت کو ٹال دے۔ ایک اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہمیں کہ بھائی اجتماعی مال ہے، اس کا خیال کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے زمانے میں جو کاغذ زائد ہوتا تھا ایک ایک کو محفوظ کرتے، کسی کو خط لکھا، کاغذ بچا ہوا ہے، اس کے نیچے کاٹ کے محفوظ رکھتے کہ یہ کام آئے گا۔ اپنے کام کے لیے علیحدہ دوات ہے اور سرکاری کام کے لیے علیحدہ ہے۔ تو جب اجتماعی مال ہڑپ کیے جائیں گے تو آفات آئیں گی۔ والزکوٰۃ مغرم، زکوٰۃ دینا توان بن جائے گا۔ تجارت کا مال ہے یا نقدی کی شکل میں ہے، سونا چاندی ہے، ان سب میں اللہ کے نبی نے یا زمین کی پیداوار ہے جسے عشر کہتے ہیں، آتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا ورنہ یہ مال تمہارے گلے کا توق بنے گا، تمہیں ڈنگ مارے گا اور تمہاری پیپ بہے گی آگے اور پیچھے سے۔ والامانۃ مغنما، یہ عام ہو رہا ہے، شراکت کر لی، پیسے لے کر بھاگ گئے، تجارت کی، پیسے لے کر بھاگ گئے۔ قوت والا ہے، کمزور کو دبا دیا۔ تھوڑے سے چند پیسے کی خاطر گردن اتار دیتے ہیں، گردن پر گولی مار دیتے ہیں۔ یہ قتل عام ایسے ہو چکا ہے کہ ایسے چڑیا کو مار دیا ہے۔ مسلمان کا لہو اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ ایک نوجوان کو صنع یمن میں 4-5 آدمیوں نے مل کر مارا، بعد میں انہیں پھانسی دی گئی۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا اگر اس کے مارنے میں سارے اہل صنع شامل ہوتے تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ اتا رجل امرا وعقا امہ، اپنی اماں جان سے بھول گیا، بیوی نے جو کہا اسے مانا۔ بیوی کے علیحدہ حقوق ہیں، ماں کے علیحدہ حقوق ہیں۔ وہاں مودت اور رحمت ہے یا عظمت اور شرافت ہے۔ بڑی تاکید اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ماں باپ کے احترام کی۔ یہ بھی عام ہو چکا ہے، اولادیں ماں باپ کی نہیں مانتی، باپ کے سامنے ہو جاتا۔ یہی ایک صاحبہ بھی فوت ہو گئے ہیں، تو ایک دن آئے روتے ہوئے، درس کے بعد بیٹھے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے میرے منہ کو دیکھو، منہ پر سوجن تھی ساری۔ کہنے لگے میرے بیٹے نے آج مارا ہے مجھے۔ یہ باپ کی قدر ہے۔ اب یہ عمارتیں تھوڑی تھی، تقریباً یہ 28 سال پہلے کا واقعہ ہوگا۔ یہاں ایک دو بس بنی ہوئی تھی، کوٹھیاں تھی۔ ایک صاحب آئے، بیوی نے شکایت کر دی کہ تیری ماں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا میرے ساتھ۔ گاڑی کھڑی کی، موٹر سائیکل تھا یا کیا تھا، ماں کو پکڑ لیا، اس کا گریبان پکڑ کر دھکا دے کے گیٹ سے باہر نکالتا۔ تونسے کے علاقے میں ایک سائل آیا، نابینا، لوگ اعانت کرنے لگے،
ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی یہ بینائی شروع سے نہیں ہے یا بعد میں بینائی چلی گئی؟ انہوں نے کہا یہ بعد میں گئی، کہ میرا بیٹا تھا، اس نے لاٹھی لی اور میرے سر پر ماری اتنی زور سے کہ میری بینائی ختم ہو گئی۔ یہ سارے صدمہ ظاہر کرنے لگے۔ اتنے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابا سے بھی یہی کیا تھا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کما تدین تو دان۔ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے سعد القبیلہ فاسقہم، کمینے لوگوں کو آگے لایا جائے گا، برادریوں کا بڑا بناؤ۔ کان زعیم القوم ارسلہم، قوم کے زعمار لیڈر ردی قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہ وما ادرفہ وما عاقلہ، اس جیسا سمجھدار بہادر زیرک کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں لیس فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان نہیں۔ ویل للعمراء ویل للامناء ویل للعرفاء ان اقواما یلتمس یوم القیامہ ان نواسهم معلقۃ بثریا وانہم یتجلجلون بین السماء والارض۔ بڑے بڑے بادشاہ، اہل ثروت، بڑے عہدوں والے قیامت کے دن جب سزا بھگتیں گے اپنی بے دینی کی، کہے کاش دنیا میں ہمیں ثریا ستارے کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا، ہمیں والی اور حاکم نہ بنایا جاتا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا دردناک عذاب ہو۔ شرب الخمور، ذرا فطروں کے زمانے میں تم دیکھو گے نشے عام ہو جائیں گے، ہوٹلوں پر نشے، دیہاتوں میں جاؤ، دیہات پہلے محفوظ ہوتے تھے، گنے کی شراب بن رہی ہے، کیکر کی شراب بن رہی ہے، سیب کی شراب بن رہی ہے، انگور سے شراب بن رہی ہے، نو نہال ابھرتی جوانی والے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اپنی جوانیاں اس نشے میں ختم کر۔ رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں احترام مسجد کا نہیں ہوگا، آوازیں بلند کریں گے، مسجدیں بڑی اچھی ہوں گی، لیکن فرمایا وَهِيَ عَامِرَةٌ، ظاہر کے اعتبار سے آباد ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ویران ہیں، روح نکل جائے گی اعمال کی۔ فشو القلم، قلم بہت چلے گا، عمل پیچھے ہوگا۔ قلم اور عمل برابر چلے تو طاقت ہے، عمل نیکی میں بڑھ رہا ہے قلم سے تو بڑی عافیت ہے۔ قلم بڑا چل رہا ہے، باتیں بڑی ہو رہی ہیں، تحریرات بڑی آ رہی ہیں، تبصرے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن زندگی نیکی سے خالی۔ فشو تجارت، تجارت بڑھے گی، عورت مارکیٹ میں اپنے خامد کے ساتھ آ جائے گی، تحارج اور اختلاط بہت بڑھے گا، مرد عورت کا اختلاط، زنا کی بدبوئیں آئیں گی سڑکوں پر، ہوٹلوں پر، بورڈنگ ہاؤسوں پر بدبوئیں آئیں گی، بدبوئیں۔ ایک پیر خورشید احمد شاہ صاحب تھے عبدالحکیم کے، بہت نیک تھے، بڑے اولیاء میں فوت ہو گئے۔ ایک جگہ لے گئے، ایک ہسپتال، میں نام نہیں لیتا، کہنے لگے یہاں تو مجھے اتنی بدبو آ رہی ہے، یہاں سے مجھے نکالو، گناہوں کی بدبو۔ مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہیں
اس میں نفق بن جائیں گے، چر جائیں گے، اسے لہلہانے کے لیے سبزہ لگایا جائے گا۔ مرد کوشش کریں گے عورتوں کا لباس پہنے، عورتیں کوشش کریں گی مردوں کی وضاقتہ اپنائیں۔ فَرْيَرْتَقِبُوا، انتظار کرو۔ یا رسول اللہ کس کی؟ انتظار کرو۔ خسفن، دھنسنے کی، مسخن، چہرے اور شکلیں تمہاری بدل نہ جائیں۔ ریحن ہمارا، سرخ آندھیاں آئیں گی، ایسا حال ہو جائے گا قطع نظام ہو، سلکی ہی جیسے تسبیح کی دھاگے کو آپ توڑیں اور تڑا تڑ گرتے ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب بھی توبہ کریں، ساری امت کو توبہ کریں۔ سیلاب زدگان کی مدد کرنا یہ اجر عظیم ہے۔ وہ بیچارے مصیبت میں ہیں، چھتوں پر بیٹھے ہیں، نیچے 7-7 6-6 فٹ پانی ہے۔ کل دیکھ رہے تھے، ساتھی نے بتایا یہ روشن دان سے پانی آ رہا ہے، اتنا پانی زیادہ، تو گڑ گڑانے کیا، گڑ گڑانا بھی ہے، توبہ پر بھی رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جہاں ہو سکے، جہاں بھی اہل خیر جتنا بھی مال اکٹھا کر رہے ہیں، تاکہ نقدی کی شکل میں، ڈالوں کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، خیموں کی شکل میں یہ مال پہنچایا جائے، اور پر ترس کھایا جائے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وقتی فرائض میں بڑا اہم فریضہ ہے۔ یہاں ہم نے ساتھیوں سے، طلباء سے بھی کہا کہ تم بھی حصہ ڈالو۔ ساتھیوں نے 5-6 لاکھ اکٹھا کیا، وہ ساتھی وہاں گئے اور وہاں چیزیں لے کر، اور جہاں پر وہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کے دوسری جگہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، موقع بموقع ان کے پاس فاضل پور بھی گئے اور جگہ بھی گئے، اور بھی بہت جگہ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا ہم 100 گھر بنا کر دیں گے۔ تو یہ اس موقع پر ان کے آنسو پوچھنا، انہیں ایسے ہیں بیچاری، عورتیں چل رہی ہیں، گری ہے حمل ساقط ہو سیلاب میں۔ چن چن کر بھی لکھا ہے، ایسے 15 کے قریب بچے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہیں۔ پھر ایسے موقع پر حشرات و درد اور زہریلے کیڑے مکوڑے یہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہاں کوئی پہنچائے تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہے، دفتر میں پیسے جمع کرا دے، یا کوئی اور معتبر آدمی ہے وہاں کرا دے، کوئی نام کی مہر لگی ہی نہیں ہے تو چاول پہنچا دینا، گندم پہنچا دیا جائے، دالیں پہنچا دیے جائیں، جو کھانے پینے کی اور چیزیں ہیں وہ پہنچا دی جائے۔ ان کے لیے جتنا مدد کر سکتے ہیں قریب در قریب راستے سے تحقیقات کر کے، تاکہ جو اہل مشکل ہے اور جو مصائب میں گرفتہ ہیں، اللہ پاک رب العالمین ان کی ہمیں اسلامی، ملی، قومی اور انسانیتی یہ بنیادیں ہیں اخلاق کی، اس کو اللہ پاک پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سارے بھائی اس میں حصہ ڈالے، 100 ڈالے، 1000 ڈالے، 5000 ڈالے، اور لاکھ ڈالے، 2 لاکھ ڈالے، 10 لاکھ ڈالے، چیزیں نقدیاں دے۔ خیمے کے لیے بڑی ضرورت ہے، وہاں خیمے جہاں اونچی جگہ ہے وہاں خیمے اور ٹینٹ لگانے ہیں۔ اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ، سچی ہمدردی کے ساتھ ان مصائب میں جو گھرے ہوئے ہیں
ان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہو کر انہیں مشکلات سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں نکالیں اور یہ ذریعہ سعادت اختیار کریں. اللہ